سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. محترم سامعین اور ناظرین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں تدبر قرآن کے کلاس ہے، اور آیت نمبر انشاءاللہ تعالی 181 اور 182. ان دو آیاتوں کو انشاءاللہ تعالی ہم آج کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ دو آیات ریلیٹڈ ہیں آیت نمبر 180 سے، جس کے بارے میں الحمدللہ گزشتہ ہفتہ الحمدللہ آپ سے گفتگو کی گئی، اور اس کے حوالے سے وصیت کے حوالے سے جو وراثت کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ بیان کی گئی. تو ایز یوزول سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم روٹ ورڈ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عربک انالیسس کریں گے انشاءاللہ، پھر فائنلی انشاءاللہ ہم تدبر قرآن اور فہم القرآن کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 181 ہے پہلے. یہاں فمن بدلا، یہ بدلا ہے باب فعلا میں، اس کا روٹ ورڈ ہے بدلا، اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کے بدلہ. بدلا، با دال اور لام ہے اور بعدہ کا روٹ ورڈ ہے بعدا، لے چکے ہیں پہلے. اور پھر سمعہ سے سامع، اور اس کے بعد فإنما إثمه، یہ ہے آثام، آثام الف ثاء اور میم، علی الذین یبدلونہ. پھر وہی دوبارہ یہاں بدلہ کا روٹ ورڈ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. فرمایا ان اللہ سمیع، صیغت مبالغہ ہے، وزن فعیل پر روٹ ورڈ ہے سمیع، اور پھر علیم بھی صیغت مبالغہ ہے اور وزن ہے، یا اس کا روٹ ورڈ ہے فعیل کا وزن ہے اور روٹ ورڈ ہے علیما، علیما.
182 میرے محترم. لیٹس کنٹینیو. یہاں خافا، خافا خاوافا ہے، اصل میں ہے خاوافا خوفن، تو روٹ ورڈ ہے خا وا اور فا. پھر من موسن، یہ دیکھیے موسن، یہ بتائیں گے یہ اسم الفاعل ہے، بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. جی تو یہاں موسن روٹ ورڈ ہے واصیہ، وہی ہے واصیہ. لفیف مفروق، یہ لفیف مفروق ہے بیکوز واو اور یا کے درمیان صاد آ گیا، تو یہ لفیف ہے مگر مفروق. ٹھیک. یہاں میرے محترم یہ وصیہ ہے، بعد میں پھر ہو گیا باب افعلہ میں اوصا، اس کا مضارع ہے یوسی، پھر ہو گیا موسن، وصیت کرنے والا، اسم الفاعل ہے. ٹھیک. جنفن، یہ دیکھیں جانافا، جانافا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے میرے محترم، بتائیں گے اس کا مطلب انشاءاللہ جب ہم تدبر قرآن کی طرف آئیں گے. او یا اثمن، وہی دوبارہ ریپیٹ ہو گیا، آیت نمبر 81 میں بھی تھا اثمہو، یہاں بھی آ گیا پھر اثمن، الف فا اور میم. فاصلح، اصلح یہ باب افعلہ میں سے ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے صالح، صالح، صاد لام رحا. پھر اگین علیہم فلا اثم، دوبارہ یہ دیکھیں تیسری دفعہ ان دو آیات میں، یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے، اور اس مبارک آیت میں 182 میں یہ دوبارہ آ رہا ہے آثما. پھر ان اللہ غفور، بتایا آپ کو غفور صیغت مبالغہ ہے وزن فعول پر، اور اس کا روٹ ورڈ ہے غفارا، غفارا میرے محترم. ٹھیک ہے. اور پھر رحیم، الحمدللہ رحیم کا روٹ ورڈ ہے رحیما، رحیما، یہ صیغت مبالغہ ہے وزن فعیل پر. زیادہ ایک جنفن ہے اور اثما ہے، باقی الحمدللہ ہم لے چکے ہیں. ٹھیک. مگر اب سب سے پہلے عربک انالیسس. فرمایا فا للاستئناف، استئناف ہے، نیا جملہ شروع کرنے جا رہے ہیں آپ. فرمایا من جو ہے میرے محترم حرف شرط غیر جازم، حرف شرط ہوتا ہے جازم اگر وہ فعل مضارع کے ساتھ آئے، اور اگر آتا ہے فعل ماضی کے ساتھ، بیکوز یہ شرطیہ جملہ ہے. جی جی، تو یہ حرف شرط تو ہے مگر غیر جازم، تو کہیں گے من حرف شرط غیر جازم. اب وہاں فرمایا بدلا، بدلا فعل ماض مبنی علی الفتح. اور پھر میرے محترم یہ بدلا والفاعل، فاعل کہاں ہے؟ والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، یعنی المبدل، بدلنے والا. تو والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، یعنی بدلنے والا. ٹھیک. ہو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به، مفعول به. بعد مفعول فيه، مفعول فيه ظرف زمان مبنی علی الفتح، مفعول فیہ ہے اور ظرف زمان کی شکل میں آ رہا ہے.
مبنی علی الفتح. ما جو ہے میرے محترم، ما اسم موصول مبنی علی السکون بمعنى الذي في محل جر معمول الظرف. بعد ظرف زمان ہے، اس کا معمول ضرور آئے گا اس کے بعد صاحب. تو یہ ما جو اسم موصول ہے یہ ہے الذی. تو یہی کہیں گے ما اسم موصول مبنی علی السکون بمعنى الذی فی محل جر معمول الظرف. ٹھیک. سمعہ یہاں بھی وہی ہے. سمع فعل ماض مبنی علی الفتح لا يبدل. سمع فعل ماض مبنی علی الفتح والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، وہ سننے والا. ہو وہی بات لا يبدلہ. ہو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به. اور بدل جو ہے یہ فعل الشرط بھی ہے نا. یقیناً جو حرف شرط کے بعد آتا ہے وہ فعل الشرط ہوتا ہے. تو بدل کے ساتھ آپ یہ بھی لکھ دیجئے بدل فعل الشرط. اچھا، فا جواب الشرط میں آ رہا ہے. جی یہ فا استئناف نہیں ہے نا، بیکوز شرطیہ جملہ آ رہا ہے. اور بتائیں گے آپ کو کیوں اللہ تعالی نے یہاں شرطیہ جملہ استعمال کے اس بات کو بیان کرنے کے لیے ضروری تھا میرے محترم. بتائیں گے بھی آپ. اس آیت میں بھی شرطیہ جملہ ہے، اگلی آیت بھی شرطیہ جملہ ہے میرے محترم. جی بتائیں گے وجہ. بہرحال فرمایا فا جواب الشرط آ رہا ہے. اور پھر انما، جی یہ انما بتایا تھا آپ کو، انما ادات حصر. یہ پورا انما ابھی ادات حصر ہو جائے گا. بس ایک ادات حصر ہے نا، ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں حصر و قصر. یہ سے ہم کہتے ہیں ما علی الرسول الا البلاغ. جیسے لا الہ الا اللہ. جی ما علی الرسول نہیں ہے ذمہ داری رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قصر الا البلاغ، سوائے تبلیغ کرنا، کنوے کرنا اپنا میسج. اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر و قصر، ایکسکلوزیو، بس یہی کام ہے. تو یہاں بھی وہی اسلوب حصر ہے، ایکسکلوزیو، صرف محصور ہے. انما یہاں یہ مکمل انما ایک اٹھائیں گے اس کو، یہ ہے ادات حصر. ان کو الگ نہیں، ماں کو الگ نہیں، نہ، یہ انما ایک ہی ہے. تبھی دیکھیے ایک ساتھ لکھا گیا. بہرحال انما ٹھیک ہے ادات حصر. اب اسم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. نعم مبتدأ و مضاف. بتایا آپ کو ہمیشہ مضاف اور موصوف ہمیشہ میرے محترم باقاعدہ جملے کا حصہ نہیں ہوتے، وہ باقاعدہ پلس بن کے آتے ہیں. پلس یاد رکھیے اس کو. مبتدا پلس مضاف، ٹھیک ہے. خبر پلس مضاف. سیم موصوف جو ہے وہ بھی میرے محترم مبتدا پلس موصوف، خبر پلس موصوف. ہمیشہ مضاف اور موصوف عربی زبان میں جملے کا حصہ کبھی نہیں ہوتا میرے محترم، وہ ہمیشہ پلس آتا ہے اس پروپر پارٹ کے ساتھ، مبتدا ہو یا خبر ہو. ٹھیک ہے صاحب.
اب اسم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. اب جب مضاف بولے ہیں تو مضاف الیہ بھی تو آئے گا. انڈرسٹوڈ؟ هو وهو ضمیر متصل مبنی على الضم في محل جر مضاف الیہ. اسمہ کا ہو گئے. اب علی حرف جر، علی حرف جر، علی حرف جر مبنی علی السکون. الذین، الذین اسم موصول مبنی علی الفتح فی محل جر مجرور. علی کے بعد جو آ رہا ہے مجرور ہوگا صاحب. یہ محل یوں ہے، جب حرف جر ہیں تو مجرور ضرور آئے گا صاحب. مضاف ہے مضاف الیہ ضرور آئے گا. ٹھیک، اچھا. ظرف ہے تو معمول ضرور آئے گا، یاد رکھیں. اچھا، تو الذین اسم موصول مبنی علی الفتح فی محل جر مجرور. طيب، جار و مجرور کا محلہ بنانا ضروری ہوتا ہے. یس، جار و مجرور یا تو مبتدا کے محلے میں آتا ہے، زیادہ تر خبر، خبر مقدم کے محلے میں آتا ہے. زیادہ تر خبر آتا ہے، یا مقدم ہو یا مؤخر. یا پھر میرے محترم جار و مجرور مفعول بہ کے خانے میں آتا ہے اگر جملہ فعلیہ ہو. بہرحال تو ہم کہیں گے والجار والمجرور فی محل رفع خبر المبتدا. اسمہ اگر مبتدا ہے تو علی الذین اس کی خبر ہے. تو والجار والمجرور فی محل رفع خبر المبتدا. یبدلونہ، یبدلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. يبدلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو يبدلوا، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهو، هو ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. مکمل ہو گیا جملہ فعلیہ. اب کہیں گے میرے بیٹے والجملة الفعلیة في محل رفع خبر ثان. جی، والجملة الفعلیة في محل رفع خبر ثان. تو پہلا خبر علی الذین جار و مجرور، دوسری خبر جملہ فعلیہ. ان حرف توکید و نصب، معروف. ان حرف توکید و نصب. اللہ اسم ان، اللہ اسم ان منصوب بالفتحة الظاہرة على آخری. اس لیے کہ اسم ان ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو اللہ اسم ان منصوب بالفتحة الظاہرة على آخره. پھر سمیع خبر ان، سمیع خبر ان مرفوع بالضمة الظاہرة على آخره. مگر اس کو خبر اول، یہ اول ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفت نہیں، اسم ہے، خبر ہے. تو سمیع خبر اول لإن
مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. عليم خبر ثان لإن، إنك خبر ثاني ہے، yes. خبر ثان لإن مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. الحمد لله، مبارکات مکمل ہوئی. ان کا جملہ مکمل ہوا، اسم ان آ گیا اور خبر ان آ گیا، دو خبر آ گئے. ٹھیک، اب آگے چلتے ہیں. اگین فا استئناف، پھر وہی من حرف شرط غیر جازم. دیکھو یہ جملہ شرطیہ ہے، اس لیے اس کو حرف شرط کہیں گے مگر غیر جازم. خاف فعل ماض مبنی علی الفتح، والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، وہ انسان جو ڈر رہا ہے. والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا. وخاف فعل الشرط، یہ بھی لکھ لیجیے تاکہ جب حرف شرط کہہ رہے ہیں تو لازم فعل الشرط، یہ فعل شرط ہے خاف. من حرف جر، من حرف جر مبنی علی السکون. موسن، اب اس کا اعراب بہرحال اچھا ہے. موسن مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة على الياء المحذوفة. اصل میں کیا ہے؟ من موصی، جی اصل میں من موصی، جیسے موصیون ہے یہاں موسن ہے، تو ہم کہیں گے من حرف جر موسن مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره على الياء المحذوفة، ڈیلیٹ کر دی گئی، حذف کر دی گئی. یا کیوں؟ آسانی کے لیے. اللہ اکبر. جی آپ پڑھتے من موسین، من موسن زیادہ آسان ہے، بتائیں گے جب یہاں آئیں گے دوبارہ. جنفن تمییز، تمیز ہے، وہ ڈرتا ہے. کیا ڈر؟ جنفن، جنفن حد سے بڑھ جانا. بتائیں گے جنف کا مطلب. جنف تمییز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره أو حرف عطف، یہ حرف عطف ہے. یہ صرف کے لحاظ سے حرف تخییر ہے، تخییر چوائس، مگر نحوی لحاظ سے یہ حرف عطف ہے. تو اثمن، اثمن کیا ہے؟ اثمن معطوف على جنفن والمعطوف على المنصوب منصوب. اثمن معطوف على جنفن والمعطوف على المنصوب منصوب. فا جواب الشرط. أصلح فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وہ جو صلح کرا رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے. تو والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. بين
مفعول فيه، مفعول فيه ظرف مكان، مفعول فيه ظرف مكان مبني على الفتح. هم ضمير متصل مبني، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر معمول الظرف. بین ظرف ہے تو اس کا معمول ہے، معمول الظرف. اب یعنی استئناف، جی اب استئناف ہے. لا النافیہ للجنس، جی لا نافیہ للجنس یہاں استعمال کیا جا رہا ہے، کمپلیٹلی نگیٹ کرنا. یس، نیور ایور. اسی دیکھیے اثم، اس پہ زبر آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے یہ لا نافیہ للجنس کا اسم لا منصوب ہوتا ہے ہمیشہ، جیسے لا الہ، یہ وہی ہے، لا اثم لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی نہیں، مکمل نگیشن. یہاں دیکھیے استعمال کیا جا رہا ہے، جی بتائیں گے آپ کو. اللہ کیا قرآن کا اسلوب ہے. تو لا النافیہ للجنس اثم اسم لا، اسم لا منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وخبر لا، وخبر لا محذوف وجوبا، یہ حذف ہوتا ہے وجوبا. وخبر لا محذوف وجوبا تقديره موجود، يعني لا إثم موجود یا لا إثم كائن، ایک ہی مطلب. علیہ، جی علیہ، على حرف جر، على حرف جر مبني على السكون. بعدين والہاء اصل میں ہے ہو ہے، علیہ، مگر یا کی وجہ سے لگا تو ہم اصل سے اٹھائیں گے اس کو. وہو ضمیر متصل مبنی على الضم في محل جر مجرور. محل جر اصل میں علیہ ہے، مگر یا کی وجہ سے زبر لزے لگے. کوئی آسانی پڑھنے کے لیے، یہ بھی آسانی کے لیے. اگر آپ کہتے علیہ مشکل ہے، علیہ آسان ہو گیا، آپ کی زبان پہ رواں ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیبر محترم سورہ مریم سلام اللہ علیہا کی جو آخری آیت ہے، کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. میرے حبیب، میرے آقا، سرور کائنات، فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم نے یقیناً اس کلام الہی کو آپ کی زبان پہ آسان بنا دیا ہے. اور سورہ قمر 54 نمبر 4 دفعہ میرے محترم یہی مبارک اسٹیٹمنٹ دہرایا گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور البتہ یقیناً ہم نے قرآن کریم کو، اس عظیم نصیحت نامے کو ہم نے آسان بنا دیا ہے، پڑھنے میں بھی آسان، سمجھنے میں بھی آسان، اور عمل کرنے میں بھی آسان. جی آسانیاں ہی آسانیاں ہیں.
اکارڈنگ قرآن تو یہی ہے بس، باقی اللہ کے علم میں ہے جو کچھ ہے. اچھا صاحب، والجار والمجرور پھر کیا ہوگا؟ یس، والجار والمجرور خبر لا ثان، دوسری خبر آ سکتی ہے، آ گئی. والجار والمجرور خبر لا ثان، پھر وہی بات آ گئی. ان حرف توکید ونصب، اللہ اسم ان منصوب بالفتحة الظاہرة على آخره. غفور خبر ان اول، خبر ان اول مرفوع بالضمة الظاہرة على آخره. اور پھر رحیم خبر ان ثان مرفوع بالضمة الظاہرة على آخره. یہ جملہ ان کا بھی جملہ الحمدللہ مکمل ہوا. اب میری محترم، ہم شروع کرتے ہیں تدبر قرآن. آیت نمبر 181 اور 182 کو سمجھنے کے لیے، بیکوز یہ ریلیٹڈ ہے آیت نمبر 180 سے، جس میں بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو اختیار دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ آپ جی اگر مال چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ وصیت کر سکتے ہیں جی، مگر اکارڈنگ قرآن اس نے بتا دیا پورا وصیت کی ڈیٹیل. الحمدللہ سورہ النساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 11 اور 12 میں مکمل ڈیٹیل بیان کر دی گئی. اور آپ کو بتایا الحمدللہ 3 لوگ وارث ہیں، بنیادی 3 لوگ ہیں جی. رفیق حیات، شوہر ہو یا وائف، اولاد اور ماں باپ. اچھا، اب یہاں میں تم اگر اولاد اگر نہ ہو تو ان کی جگہ بہن بھائی آ سکتے ہیں، لیکن اگر اولاد ہے تو بہن بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں میرے محترم اکارڈنگ قرآن. بہرحال یہ مسئلہ بھی بہت الجھ گیا. اب دیکھیے آیت آ رہی ہے الحمدللہ، دیکھیے کیا عجیب اللہ تعالی نے اسی آیت وصیت کے بعد اللہ تعالی اس کا تذکرہ فرمایا. بتائیں گے آپ کو کہاں آتا ہے یبدلون کلام اللہ، بدل دیتے ہیں. ابھی رک جائیے، پھر اس کو ہم شروع کرتے ہیں، پھر بتاؤں گا آپ کو. آج ایسا فرمایا فمن، پس جو کوئی بدلہ، بدل لی. دیکھیں باب فعلا یعنی قصدن ارادتن، وہ وراثت کی تعلیمات کو بدلتا ہے، جیسے بدل دی گئی. جی جی، وراثت کا میرے محترم قانون بعد میں اپنی مرضی کے مطابق بنایا گیا، جس میں بہت کچھ اضافہ کیا گیا. ٹھیک ہے، وہ جانے رب جانے. ہم اپنی سمجھ لیں میرے محترم کہ میں نہ بدلوں، بس اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے میرے محترم. جی میں نے احتیاط کرنی ہے، بس میں کوئی بھی بات قرآن کریم کی تعلیمات کے اگینسٹ نہ کروں، بس
لوگ کر رہے ہیں وہ جانے، رب جانے، مگر کیونکہ الحمدللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، جو کہ واضح ہیں بالکل، تو فرما دیا جو بدل دیتے ہیں ان تعلیمات وصیت کو، تعلیمات وراثت کو، فرمایا بعد اس کے ما سمعہ، جبکہ انہوں نے اس کو سن لیا. جی سن لیا نا، بتا دیا کہ، مگر وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں آپ قرآن سے مت سمجھائیے، ہمیں آپ روایات سے سمجھائیے اور فقہ سے سمجھائیے. کہتے ہیں ہمیں نہیں منظور. جی میں جب بھی موقع ملتا تھا تو الحمدللہ اپنی بیٹیوں کے یا بیٹیوں کے اولاد کے الحمدللہ بچوں کے نکاح پڑھاتا تھا الحمدللہ. تو جب بھی میں جاتا تھا، یقین مانی بارہا ایسا ہوا ہے، عمران بہن سلامت رہیں وہ ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور بھی لوگ ہیں. تو میں جو لڑکے والے ہوتے تھے ان کو میں کہتا تھا کہ دیکھیے صاحب، قرآن کریم میں 1 نہیں 5 آیتیں ہیں جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ مہر نکاح کے وقت دینا چاہیے، مہر نکاح کے وقت دینا چاہیے، بعد میں نہیں، فوراً فی الفور نکاح کے وقت دینا چاہیے. قرآن میں یہ ہے تعلیم. آپ یقین مانیے ہمیشہ ہی جواب ملتا تھا کہ آپ بتائیے مسلک امام اعظم میں کیا ہے. قرآن چھوڑ دیجیے، قرآن کی بات مت کریے ہم سے، مسلک میں ہمارے کیا ہے وہ بتائیے. اسی طریقے سے یہ وراثت کے ساتھ ہوا ہے، ہر مسئلے میں ایسا ہوا میرے محترم. قرآن کی تعلیمات کہاں ہیں؟ بہرحال ہم کوشش کریں کہ ہم احتیاط کریں. اپنے نے کہہ رہا ہوں، ہمیں لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، یقین مانی نا ان سے کوئی جھگڑا ہے، ان کا بھی قصور نہیں. ان کو جو ماحول ملا، ان کو جو انوائرمنٹ ملا، ان کو جو تعلیم ملی وہ یہی تھی، وہ بھی قصوروار نہیں ہیں. ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے میرے محترم، کوئی حرج نہیں. اپنی نہیں ہم سمجھ گئے. تو فرمایا اس کے بعد کہ سن لیا انہوں نے. اچھا، کمال یہی ہے میرے محترم، کمال یہی ہے کہ انسان کب گڑبڑ کرتا ہے سننے کے بعد کرتا ہے نا میرے محترم. جی اگر وہ بغیر سنے تو نہیں کر سکتا نا صاحب، وہ سننے کے بعد کرتا ہے. لا الہ الا اللہ. اب یہاں دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب بھی اختلاف کا تذکرہ فرمایا میرے محترم تو کیا فرمایا؟ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. ہے نا؟ ہمیشہ میرے محترم بات یوں ہی آتی ہے نا کہ انہیں کب اختلاف کیا؟ جب ان کے پاس علم آ گیا. یہ دیکھ، اس سے پہلے تو نہیں تھا نا ان کے پاس، وہ نہیں جانتے تھے، مگر جب علم آ گیا اور سن لیا. دیکھیں الحمدللہ آیت نمبر ہے 213 ہے میرے محترم، معذرت 213 ہے، دیکھ لیجیے. 213 کھول لیجیے آرام سے، جلدی نہیں ہے، تاکہ آپ سمجھ لیں کہ بدلتا کب ہے انسان اور تحریف کب کرتا ہے، چینج جب کرتا ہے. قرآن نے بتا دیا، معروف آیت ہے، اخیر میں آیا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، نہیں اختلاف کیا انہوں نے. جی إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ دیکھیں، روشن دلائل ان کے پاس آ گئے
علم آ گیا، سن لیا، سمجھ لیا، اب تحریف کر رہے ہیں، اب بدل رہے ہیں۔ بہت بڑی جرت ہے میرے محترم۔ جی جی جی، اللہ اکبر۔ آئیے سورہ شورى کی طرف چلتے ہیں میرے محترم۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ اور بھی مقامات میں ہے، سب سورہ شورى ہی مجھے اب یاد آ گئی اتفاق سے، تو اسی کی طرف ہم چلتے ہیں میرے محترم۔ سورہ شورى کی طرف آ جائیے۔ سورہ زمر ہے 40، 41، 42 ہے میرے محترم۔ سورہ شورى، سورہ شورى پہ آ جائیے، یہ دیکھیں، اور آیت نمبر ہے 14، کھول لیجیے۔ 42 کی 24 فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ دیکھیں، علم آنے کے بعد ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے اختلاف کرتے ہیں۔ تبھی فرمایا بعد ما سمعہ، سن لیا انہوں نے صاحب، ارے جی پھر سننے کے بعد ایسا کر رہے ہیں میرے محترم، سننے کے بعد۔ اچھا صاحب، اب اور بتاتے ہیں آپ کو کہ تحریف کب ہوتی ہے میرے محترم، یہ بھی سن لیجئے۔ یس دیکھیں، یہ سورہ النساء ہے میرے محترم، النساء 4 اور آیت نمبر 46۔ فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کرتے ہیں میرے محترم، الفاظوں کو ان کی جگہوں سے ہٹاتے ہیں جاننے کے بعد۔ بارہا میرے محترم یہ ٹاپک قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ جی اس نے کہ میرے محترم جو ان اویئر ہے، جو بے علم ہے، انگلورنٹ ہے، جس کو علم نہیں میرے محترم، وہ نہ کچھ بدل سکتا ہے نہ چینج کر سکتا ہے۔ کون بدل سکتا ہے؟ جس کے پاس علم ہے، نالج ہے، وہ جانتا ہے کہ ایسے الفاظوں کو ٹویسٹ کیا جا سکتا ہے، کہ ایسے الفاظوں سے کھیلا جا سکتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ تبھی اللہ نے فرما دیا بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد پھر بدلتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی جرت میرے محترم۔ اچھا اب یہ دیکھیے، اب جواب آ رہا ہے، جواب شرط۔ جی یہ جملہ شرطیہ کیوں بیان کیا گیا؟ آپ کو بارہا میں نے بتایا، جملہ شرطیہ میں میرے محترم مطلوب جواب شرط ہوتا ہے، فعل الشرط نہیں۔ جی جب میں جواب الشرط کو فوکس کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں جملہ شرطیہ استعمال کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں کامیابی کو، سکسس کو، کامیابی کو، یہ میرا اصل مقصد ہے۔ میں کامیابی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کی، کامیابی کی طرف، تو میں پھر جملہ شرطیہ لاؤں گا۔ میں کہوں گا بیٹے اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرا مطلوب محنت کروانا نہیں ہے میرے محترم، کامیابی تک رسائی کروانی ہے ان کو۔ ہر جملہ شرطیہ میں میرے محترم جواب شرط مطلوب ہوتا ہے، اس کو مرکوز ہوتا ہے، فعل الشرط نہیں۔ تو فعل الشرط تو آ گیا، جو کوئی یا اگر کوئی، اگر بالکل ہم اگر کو اٹھائیں گے، اگر کوئی بدلتا ہے تعلیمات وراثت کو، اس کو جاننے کے بعد، سننا نہیں، جاننے کے بعد۔ جی اب جواب الشرط آ رہا ہے، جو اصل کیا فرمایا، فَإِنَّمَا، بس بے اس کے سوا کچھ نہیں
کہ اس کا اسم اب اثم کیا ہے جی؟ اثم ہمارے ہاں تو مختلف الفاظ ہیں نا. ہمارے ہاں ذنب بھی گناہ، اثم بھی گناہ، جناح بھی گناہ، حرج بھی گناہ، سب گناہ ہی گناہ ہیں جی. اب دیکھیں یہاں جنفن بھی گناہ. جی بتائیں کیا آپ کو لفظ اگلی مبارک آیت میں آ رہا ہے جنفن، اس کو بھی کہتے ہیں گناہ. صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بتاتا رہا میرے محترم، جب روٹ ورڈ مختلف ہے تو یقیناً میننگ بھی مختلف ہوگی. مترادف الفاظ نہیں ہیں میرے محترم، مگر یہ کیا گیا اپنے اغراض و مقاصد کے لیے. پھر محترم اثم، کیا مطلب ہے اثم کا جی؟ اصل میں میرے محترم دیکھیے، یقیناً یہ تو ماننا ہوگا الحمدللہ کہ قرآن کریم کے ذریعے سے عربی زبان کی حفاظت ہوئی جی. تمام عربک رولز قرآن کریم سے ہی اخذ کیے گئے، یہیں سے ڈرائیو کیے گئے میرے محترم. اور یقیناً قرآن کریم نے عربی لغت میں بھی اضافہ کیا، مختلف الحمدللہ بے شمار نئے الفاظوں سے آشنا کیا گیا عرب لوگوں کو، اور پھر انہوں نے ان عربی مبارک الفاظوں کو، قرآن کے الفاظوں کو اپنی شاعری میں، اپنے نثر میں، اپنے محاورے میں، اپنے قصوں میں استعمال کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ؟ بیکوز اثم کا میرے محترم، اثم کا تصور نہیں تھا قرآن کی نزول سے پہلے جی. ذنبن کا تصور تھا جی، شاعری میں بھی آتا ہے، ذنبن آتا ہے، بالکل آتا ہے، مگر اثم نہیں تھا، بیکوز وہاں کوئی تصور نہیں تھا، نہ گناہ کا نہ سزا کا، اپنی مرضی کی زندگی گزاری جا رہی تھی. تو محترم اسی لیے اثم جب استعمال ہوا قرآن کریم میں، تو محترم اثم کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری، یعنی اس پر اس کی جواب دہی واقع ہو جائے گی، لائبلٹی آ جائے گی اس کے اوپر. گناہ نہیں، گناہ الگ ہے میرے محترم. اصل میں اب اگر آپ کہیں گے گناہ، تو گناہ میں اور جواب دہی میں زمین آسمان کا فرق ہے جی. جب آپ گناہ کہیں گے تو وہ عمل معمولی لگے گا کہ صاحب ٹھیک ہے اور بہت سارے گناہ کر رہے ہیں، یہ گناہ بھی صحیح، مگر اثم کا مطلب ہے جواب دہی. اس کا مطلب ہی ہوا، اب سن لیجیے اس فرق میں محترم جی، گناہ معاف ہو جائے گا توبہ کرنے سے، مگر یہ عمل جواب دہی تو دینی ہوگی، یہ معاف نہیں ہوگی. تبھی میرے محترم میں سے لوگوں کو محتاط کرنے کے لیے کہا گیا کہ سب اثم الشیء یعنی تحمل عواقبہ، یہ تحمل عواقبہ، یعنی وہ باقاعدہ جو اس عمل کے نتائج ہیں وہ اس کو بیئر کر رہا ہے، یہ جواب دہی ہے، وہ اس عمل کی جو کانسیکوینسز ہیں اس کا وہ بیئر کرے گا. تحمل عواقبہ، بیئر کرے گا، یعنی جواب دہ ہے اور ذمہ دار ہے اس عمل کا، چھوٹ نہیں ہے میرے بھائی. تو یہاں اگر ذنبن کا لفظ استعمال کیا جاتا میرے محترم، یہاں اس موقع پر یہ جواب دہی اور کہ آپ ذمہ دار ہیں اس جملے کے، آپ ذمہ دار ہیں اس عمل کے،
یعنی جواب دہی آپ کو کرنی ہوگی. یہاں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے تاکہ میں چینجنگ کرنے سے رک جاؤں نہ کروں. تو فرما دیا کہ جواب دہی ہے، لیبلٹی ہے ان لوگوں پر. کن لوگوں پر؟ علی الذین یبدلونہ، جو اس تعلیمات وراثت کو یا کسی بھی تعلیمات الہی کو بدلتے ہیں. اگر مجھے بتا دیے، دیکھ انسان کس بات سے ڈرتا ہے. ایک مثال آپ کو، مثال سے سمجھ میں آئے گا. مجھے پتا ہے میرے محترم، ریڈ سگنل، ٹریفک ریڈ سگنل کو کراس کرنا غلط ہے، گناہ ہے نا، جرم ہے نا، جرم ہے. مگر میں پھر بھی کراس کر جاتا ہوں. لیکن اگر مجھ سے کہہ دیا جائے کہ صاحب آپ کو کیمرے کے تھرو واچ کیا جا رہا ہے، اب میں آ کے رک جاؤں گا سگنل پر، بھلے کوئی نہ ہو، میں ہوں، رات کا سناٹا ہے، اندھیرا، میں کھڑا ہوں ادب کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے میرے یہاں لاشعور میں اور میرے شعور میں یہ بات پختہ ہوتی چلی گئی کہ اگر میں نے کراس کر دیا تو کیمرہ میری تصویر لے لے گا، میری گاڑی کا نمبر آ جائے گا اور مجھ پر پلنٹی لگ جائے گی. یہ ہے احساس جواب دہی. یہ فرق ہے، دیکھا اب یہ فرق ہے. اگر کہہ دیا جاتا کہ صاحب گناہ ہے صاحب ایسا کرنا، تو میں کہتا ٹھیک ہے صاحب گناہ ہے، مسئلہ نہیں. لیکن جب یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب جواب دہی ہے، سوال و جواب ہوگا، لائبلٹی ہے آپ کی، جواب دینا ہوگا، تو اب میں محتاط رہتا ہوں کہ صاحب تو پلنٹی لگ جائے گی. جواب دہی ہے صاحب، کیمرہ لگا ہوا ہے، نہیں کرو. یہی اللہ تعالیٰ نے سمجھانا چاہا کہ ایسا مت کیجیے، اور بتا دیا جواب دہی انہی لوگوں پر ہے. دیکھا آپ نے جنہوں نے اس کو سب سے پہلے بدلا. دیکھا آپ ایکسکیوز دیجیے، پھر آج آپ لوگوں کو ایکسکیوز دی، ان کا قصور نہیں ہے. جو آباء اور اجداد اور اسلاف سے بات چلی آ رہی، بیچارے وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے. اکارڈنگ قرآن سب سے پہلے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے سب سے پہلے بدلا تعلیمات الہی کو. تو اگر سمجھ لیتا کوئی انسان تو میں کتنا محتاط رہوں گا. نہیں کروں، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کروں گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں، اردو کا محاورہ ہے نا، پہلے تولو، پہلے تولیے پھر بولیے. عام زندگی میں بھی نا، بی کانشیس، ڈونٹ اسٹارٹ فائرنگ ڈائریکٹلی، ڈونٹ ڈو دیٹ. پہلے تولیے پھر بولیے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن کریم دین کے حوالے سے 1000 بار تولیے، 1000 بار، پھر ایک دفعہ بولیے. جی think before 1000 times. If you're talking about something related to religion, don't play. یہ کھیل نہیں ہے نا. آپ نے بنا دیا وراثت کا نیا، آپ نے قانون بنا دیا، ہر چیز کا آپ نے نیا ایک قانون بنا دیا. اللہ کے ہاں جواب دیں میرے بچے. جو انسان قیامت کے دن اپنی جواب دہی نہیں دے سکے گا، وہ کیسے کروڑوں لوگوں کا جواب دینا ہوگا اس کو. اسی نے آپ دیکھیے اقتدار اور حاکمیت کو
نہیں پسند کیا گیا. میری حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے فرمایا تھا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، لا تسأل الامارہ، یعنی آپ کوئی عہدہ مت مانگیے، عہدے کی جستجو مت کیجئے. کیوں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، پڑھ لیجئے، کتاب الامارہ، ماشاءاللہ بہت کچھ لکھا ہے اس کے اندر. لا تسأل الامارہ، مت آپ کوئی عہدہ، کوئی ذمہ داری مت لیجئے، مت مانگیے. کیوں؟ من فرمایا فإنها خزی فی الدنیا وندامۃ فی الآخرہ، فرمایا یہ رسوائی کا سبب ہے دنیا میں اور آخرت میں ندامت اور حسرت کا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے جو مقولہ مشہور ہے، آپ فرمایا کرتے تھے، لو تعثرت دابۃ فی الیمن لسئل عمر عنها. ہزاروں کوس میل، ہزاروں میل کوسوں دور یمن ہے، فرمایا اگر وہاں بھی کوئی جاندار پھسل جاتا ہے کہ راستہ صحیح نہیں بنایا میں اس کے چلنے کے لیے، جو عمر سے سوال ہوگا اس کے بارے میں قیامت کے دن. لائبلٹی ہے صاحب. آج ہمیں کہا گیا کہ نہیں صاحب یہ تو بہت بڑا آنر ہے صاحب، ماشاءاللہ دنیا مل جائے گی. اس نے ہر کوئی ذمہ دار بننے کے لیے تیار ہے. کوئی دیکھا ایک اور نظام، ایک اور قانون بنا دیا گیا، سب بدل گیا، سب بدل گیا. برحال فرمایا جس نے بدلا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے. یقیناً میرے محترم، جب جواب دہ ہے تو پھر حساب اور پھر سزا کا تصور خود بخود آ گیا نا. وہ کیا جسٹیفائی کرے گا، کیا جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ نہیں ہے، جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس نے فرما دیا بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو سننے والے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں. جی یہ دو مبارک نام اس آیت کے حوالے سے کیوں آئے؟ اگلی آیت میں کچھ اور آئے گا. اینڈنگ مبارک آیت کی اللہ تعالیٰ کے دو الگ مبارک ناموں سے آئیں گے. یہاں دو الگ مبارک نام آ رہے ہیں، وہ بھی انفسائز کرنے ہوئے. تو یہاں ضروری تھا. کیوں؟ بتایا جا رہا کہ کچھ لوگ چینج کر رہے ہیں، تعلیمات الہی کو چینج کر رہے ہیں، اس کو جاننے کے باوجود، علم حاصل ہونے کے باوجود بدل رہے ہیں. تو وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کا یہ عمل اللہ کے علم میں نہیں ہے. نہیں، اللہ کے علم میں ہے. جی کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ تعلیمات کو چینج کر کر اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام غلط باتوں کو، ان کی سازشوں کو نہیں سن رہے ہیں. اشارہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قول و عمل سے اللہ باخبر بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں. تو کیا اشارہ تھا؟ خیال کر لیجیے، چھوڑ دیجیے ایسا کرنا بھیا، چھوڑ دیجیے. کیمرہ ہے نا، سٹی کیمرہ لگا ہوا ایسا. سٹی کیمرے میں تو ابھی وقت لگے گا ان لوگوں کو وائس ریکارڈ کرنے کے لیے، چہرہ آ جاتا ہے خیر کے ساتھ. مگر وہاں فرمایا کہ نہیں صاحب، سٹی کیمرہ جو ہے ہمارا
وہ صرف آپ کو صرف آپ کے فزیک کو نہیں ابزرو کر رہا یا شوٹ کر رہا، آپ کے ڈائلاگ، آپ کے الفاظ، آپ کے جملے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں میرے محترم۔ اللہ سی ٹی کیمرہ دیکھ کر میں بہت کانشیس ہو جاتا ہوں، محتاط ہو جاتا ہوں۔ اللہ فرمایا کہ میں نے بھی سی ٹی کیمراز ہر جگہ لگا رکھے ہیں، سن رہا ہوں جو آپ کہتے ہو، جب آپ غلط طریقے سے قرآن کو بیان کرتے ہو سن رہا ہوں میں، جب اپنے مرضی سے انٹرپریٹیشن کرتے ہو سن رہا ہوں میں، جب حقائق کو چھپاتے ہو سن رہا ہوں میں، اور جان بھی رہا ہوں۔ علیم، صیغت مبالغہ، ہر چیز کو سننے والے، ہر چیز کو جاننے والے۔ hearing all, knowing all۔ پھر بھی اگر انسان، یعنی یہاں احتیاط کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ٹھیک میرے محترم، بس یہاں رک جاتے ہیں انشاءاللہ، بیکاز اگلی آیت میں بہت کچھ ہے انشاءاللہ وضاحت کرنے کے لیے، آیت نمبر 182 میں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پہ ہم تدبر کریں گے، بیکاز وہ ایک بالکل وہ قابل تفصیل بات ہے انشاءاللہ، جو چند منٹ میں نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين۔